متقیوں کے لیے جنتیں ہوں گی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. کافروں کے غول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. جب وہ ان کے سامنے پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ سول سرچنگ کوسچن. جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے. یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا. کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہاں ہمیشہ رہو گے. پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. سوچیے، آپ جا بھی جیل میں رہے اور عمر قید ہے، اور وہاں وہ آگ اور پیپ اور سانپ اور بچھو ہیں اور نکل نہیں سکتے. یہ آسان باتیں نہیں ہیں. قرآن پڑھ کے کم از کم جنت اور جہنم پہ تو یقین آ جائے ہمیں. باقی چیزیں تو بات کی بات ہے. آج لوگ اس پہ بھی یقین نہیں کر رہے. جہنم سے بچیے، جہنم سے بچائیے خود کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے ملازموں کو، اور سب سے بڑھ کے اپنی دوستوں کو. ہم کہتے ہیں سو کے سب کو پتا ہے. آپ دیکھیں، اللہ نہ کرے آپ کی کسی دوست یا آپ کے ساتھی یا رشتہ دار کو کینسر ہو جائے، چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں کرتے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو دین سے دور لوگوں کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. اب دوسرا رخ ہے تصویر کا. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، یعنی جہاں چاہیں رہ لیں. بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا. ان میں انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. کیا وہ وقت ہوگا، پتہ نہیں ہم اس گروہ میں ہوں گے بھی نہیں. اور آپ کو پتا کہ لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے داخل کیے جائیں گے، وی آئی پیز، وی آئی پیز، فلاں فلاں فلاں، اور پھر آخر میں اصل جنتی. روایت سن لیجئے، بخاری 3245، ابو ہریرہ راوی ہیں. جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، خوب فیشل کیے ہوئے چمکتے ہوئے چہرے. نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی علائش نکلے گی، نہ پیشاب اور پخانہ ہوگا. ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے یعنی کنگیاں سونے چاندی کی ہوں گی. انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا. پسینہ مشک جیسا خوبصورت خوشبودار ہوگا. اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے رہا ہوگا. کرسٹل ڈالز. نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض اور اناد. ان کے دل ایک ہوں گے. اللہ ہمارے دل ایک کر دیں. اور وہ صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہا کریں گے. دنیا میں جب دل بڑے ہوئے، تنقید پہ غصہ کرنے کی بجائے انسان اگلے کا شکریہ ادا کرے تو دنیا بھی جنت بن جائے گی انشاءاللہ. کیا دیکھا؟ اورس نل ارض. اورس کو لفظ کو دیکھیے. ہمیں سے ہر ایک کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے نا. کرائے کے گھر کے بدلے کون سا گھر چاہیے آپ کو؟ سوچ لیں، خرچہ بڑھ جائے گا. کرائے میں تو کرایہ دے کے جان چھوٹ گئی نا. تو اپنے گھر کی تو ہر وقت کی مینٹیننس. جنت کے 7 مالکانہ حقوق ہیں. ہمارے ماں باپ جنت میں تھے، وہاں سے نکالے گئے، تو یہ ہمارا کون سا گھر ہے؟ آبائی گھر ہے. تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ کچھ کرو؟ نہیں، جنت اعمال کا ورثہ بھی ہے. جو عمل کریں گے وہی بھگتیں گے، ورنہ تو وہاں بھی لڑائیاں لگی ہوں گی ہماری، جیسے لوگ ورثے کے مال پہ لڑتے ہیں. کیا سیکھا؟ رب کی رضا کو پانے والے کام، رب کی آیات پڑھ کے سنانا ہے، فیصلے کے دن کو یاد رکھنا ہے، اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، فرما برداری کی زندگی بسر کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا، اچھے اعمال کرنے ہیں. پھر سورۃ زمر کس خوبصورت میسج پہ پوری ہوتی ہے؟ دل میں ندامت
शर्मिंदगी, तौबा, अभी गुनाहों को छोड़ देना, ये सब कर लें, जन्नत के हकदार होंगे, एंड यू कैन क्लेम फॉर जन्नत। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई तो लाइबिलिटी होगी ना जन्नत की, और अल्लाह ताला हमें इस पे जमा दे।